بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا محترم بزرگ و دوستو، آپ حضرات کا سامنا آج اس لیے روبرو ہوا ہوں کہ ابھی گزشتہ دنوں میں ایک پروگرام میں شرکت کی میں نے، اور وہاں دیکھا کہ شادی میں بہت زیادہ نظام جو مخلوط ہے، خلط ملط ہے۔ عورتیں بھی وہیں کھانا کھا رہی ہیں، مرد بھی وہیں کھانا کھا رہے ہیں، اور بہت زیادہ فضول خرچی ہو رہی ہے۔ اتنا کھانا کھایا نہیں جا رہا جتنا کھانا تباہ و برباد و ضائع ہو رہا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ اور آج ہم دیکھیں کہ کئی ہزاروں کے تو بلکہ بسا اوقات تو لاکھوں تک کے تو ہم لوگ ریسٹورنٹ اور ہوٹل بک کرتے ہیں، اور اس میں 50 قسم کے کھانے رہتے ہیں، جن میں سے تقریباً 70% کھانا ضائع ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیا فائدہ ہے ایسے کھانے کا؟ کیا فائدہ ہے ایسے نکاح کا؟ اتنا مبارک عمل، اتنا نکاح عمل میں آ رہا ہوتا ہے، نکاح ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کے نبی کی ایک سنت وجود میں آ رہی ہوتی ہے، اللہ کے نبی کی ایک سنت پر عمل کیا جا رہا ہوتا ہے، اور اسے ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے ہم لوگ نہ جانے کتنی ہی سنتوں کو ہم لوگ پس پش ڈال دیتے ہیں، کتنی ہی سنتوں کو ہم لوگ اپنے پیروں تلے کچل دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم وہاں اللہ کے نبی کو بھول جاتے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی نے ہمیں نکاح کر نہیں دکھائے؟ کہ اللہ کے نبی نے ہمیں ولیمہ کر نہیں دکھائے؟ کیوں ہم اپنے نبی کو بھول جاتے ہیں ان جگہوں پر؟ کھانے کا طریقہ ہمیں معلوم نہیں، بالکل بھول جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو شادیوں میں عام طور پر دیکھی ہے وہ ہے بے حیائی۔ بہت زیادہ ہو رہی ہے، بہت زیادہ، حد سے زیادہ ہونے لگی اب تو۔ میں نے دیکھا، خود ہی نے اپنی آنکھوں سے، کہ عورتوں کا مردوں کا مخلوط نظام، ایک جگہ بیٹھ کر کھانا پینا ہو رہا ہے، اور نوجوان لڑکیاں دولہے سے مذاق کر رہی ہیں۔ کیا ضرورت ہے انہیں؟ کیا ہوتی کون ہے وہ مرد دولہے سے مذاق کرنے والی؟ کیا رشتہ ہے اور ان کا اور دولہے کا جو ان کے اس دولہے کے ساتھ ہنسی مذاق کرے؟ ارے ہنسی مذاق کا جو حکم ہے، ہنسی مذاق کا جو حق ہے، وہ شوہر اور بیوی کا ہے، وہ کرے آپس میں ہنسی مذاق جتنی کرنی ہے۔ یہ عام لڑکیاں، دوسری لڑکیاں جو بالکل نوجوان ہوتی ہیں، یہ کہاں سے آ جاتی ہیں مذاق کرنے کے لیے؟ ان کو کس نے اختیار دیا؟ ان کو کس نے حق دیا مذاق کرنے کا؟ بالکل دین کو بالکل ہم نے اپنے پس پش ڈال دیا، بالکل پیچھے چھوڑ دیا، کوئی لینا دینا نہیں ہم سب کا دین سے۔ شوہر اور بیوی مذاق کرے تو اس کو تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ بتاؤ ہر وقت مذاق کرتے رہتے ہیں۔ ارے بھائی، ان کا حق ہے، وہ چاہیں ہنسی مذاق کریں، کچھ بھی کریں، ان کو کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی بھی اپنی زوجین کے ساتھ، اپنی زوجات کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے؟ کھیلا کرتے تھے۔ لیکن یہاں بات آتی ہے کہ انسان، آج کل کا مرد، آج کا مسلمان اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا تو دور، اس کے ساتھ تو ہنسی مذاق کرتا ہی نہیں، اس کو تو ڈانٹ ڈپٹتا کرتا رہتا ہے۔ وہ ہنسی مذاق کرتا ہے تو دوسری لڑکیوں کے ساتھ۔ اور اگر میں آپ حضرت کے سامنے سیدھے الفاظ میں کہوں تو وہ ہنسی مذاق کرتا ہے تو اپنی بیوی کی بہنوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا ہے، جو اس کی چھوٹی بہن ہوتی ہیں اس کی بیوی کی۔ کیوں؟ حالانکہ اسلام نے تو بیوی سالیوں کے لیے، جو بیوی کی بہنیں ہوتی ہیں، اس کے لیے اپنی بہن کے شوہر سے پردے کو فرض کہا ہے۔ جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے وہ پردہ کرنے کا دیا ہے، فرض ہے پردہ ان لڑکیوں کے لیے، اس دولہے سے، اپنی بہن کے شوہر سے، ان بہنوں کے لیے اور پردہ کرنا فرض ہے۔ یہ ہم نہیں کرتے، بالکل اس کو چھوڑ رکھا ہے۔ آ جائیں گی بال کھول کر کے، میک اپ لگا کر کے، اتنی نوجوان لڑکیاں ساری اس دولہے کے سامنے آ کر بیٹھ جاتی ہیں، اور یہ ایک دوسری رسم کون سی ہے، یہ صحرا باندھنا، کیا ہے یہ؟ کیوں غیروں کا طریقہ ہم اپنے اندر لے آئیں؟ صحرا باندھنا اسلام میں بالکل ناجائز ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے۔ اور صحرا باندھنے کا جو رواج ہے وہ غیر مسلموں کا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ تو صحرا باندھنا شادی میں اب دولہے کے صحرے پر، مسلمان کے لیے اپنے سر پر صحرا باندھنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اور تیسری چیز،
جو بھی شادی میں ہی آتی ہے وہ یہ ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہو یا نہیں ہوتا ہو تو مجھے نہیں معلوم، لیکن کچھ جگہوں پر میں نے دیکھا ہے کہ جب دولہا بارات لے کر دلہن کے یہاں پہنچ جاتا ہے یا ہوٹل پہنچ جاتا ہے تو وہاں پر استقبال ہوتا ہے، دولہے کا استقبال ہوتا ہے، اور دولہے کے ساتھ میں اس کے دوست یار، اس کے بھائی وغیرہ بھی رہتے ہیں، تقریباً 10-15 لڑکے نوجوان سب رہتے ہیں، اور ان کا استقبال کون کرتی ہیں؟ نوجوان لڑکیاں، بالکل نوجوان، جن کی جوانی ابھی ابھر کر آ رہی ہوتی ہے، وہ لڑکیاں استقبال کے لیے اس دولہے کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، ادھر نوجوان لڑکے ادھر نوجوان لڑکیاں، کیا ہو رہا ہے؟ اس طرح ہوتی ہیں شادیاں؟ نہیں میرے بھائی، نہیں میرے بہنوں، میرے بھائیوں، اس طرح ہرگز نہ کریں، یہ طریقہ نہیں اسلام کا، اور یہ غیروں کے طریقے پر چلنا ہم لوگوں نے شروع کر دیا، اپنے طریقے تو کو ہم بھول ہی گئے کہ ہاں کس طرح نکاح کیا جاتا ہے، کس طرح کیا کام کیا جاتا ہے۔ ہم لوگوں کو ضرورت ہی نہیں سمجھتے، ہم لوگ اپنے آپ کو، ہم ضرورت ہی نہیں سمجھتے اس بات کی کہ ہم جا کر علماء سے، حفاظ سے، اماموں سے جا کر کے معلوم کریں کہ اس معاملے میں دین ہم سے کیا کہتا ہے، ہمیں نکاح کس طرح کرنا چاہیے، ہمیں اپنے گھر کی شادیاں کس طرح کرنی چاہیے، کوئی ضرورت نہیں سمجھتے معلوم کرنے کی۔ کیوں؟ کیونکہ جس طرح زمانہ چل رہا ہے ہم بھی چل رہے ہیں زمانے کے ساتھ، کیا فائدہ؟ اور جو سب سے بری چیز جو نکاح میں اس وقت چل رہی ہے وہ ہے جوتا چرائی کی رسم، کہ جو دلہن کی بہنیں ہوتی ہیں یا اس کی فرینڈس ہوتی ہیں، وہ دولہے کا جوتے چرا کر کے چھپا دیتی ہیں، اٹھا کر کے چھپا دیتی ہیں، اور پھر اس کے بدلے میں پیسے مانگے جاتے ہیں، اور دولہا دیتا ہے خوشی سے، اب وہ چاہے جتنے مانگے 15-20 ہزار، جتنے مانگے خوشی سے دیتا ہے دولہا، کیونکہ ایک رسم رواج بنا لیا، اور وہاں اتنا ہنسی مذاق اور اتنی بے حیائی ہوتی ہے، اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی، اتنی زیادہ بے حیائی ہوتی ہے کہ بس پوچھیں مت، کیا بتاؤں میں آپ لوگوں کو۔ تو مطلب اتنا مبارک عمل نکاح عمل میں آ رہا ہے، نکاح ہو رہا ہے، وہاں پر چوری کرنا زیب دیتا ہے کہیں سے، مطلب سمجھ میں آتی ہے بات؟ یہ ایک طرف نکاح اللہ کے نبی کی سنت پر عمل ہو رہا ہے، اور اسی نکاح کو بھی ہم لوگ چوری میں شامل کر دیتے ہیں، چوری کو بھی اسی نکاح میں ہم لوگ شامل کر دیتے ہیں، کہاں کی سمجھداری ہے یہ؟ حالانکہ میرے محترم بزرگوں دوستو، جو چیز ہمیں کرنی چاہیے ہم وہ نہیں کر رہے ہیں، جو ہمارا سب سے مین کردار ہوتا ہے نکاح میں، وہ امام صاحب کا ہوتا ہے، حافظ صاحب کا ہوتا ہے، جو ہمارا نکاح پڑھانے کے لیے آتے ہیں، اگر وہ نکاح پڑھائے تو ہمارا نکاح نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ جو سب سے اہم ہوتے ہیں شادی میں وہ ہوتا ہے نکاح، اور وہ پڑھاتے ہیں امام صاحب، اور جب ان کو نکاح کی اجرت دینے کی بات آتی ہے، جب ان کو نکاح کے پیسے دینے کی بات آتی ہے، جب ان کو نکاح پڑھانے کا انعام دینے کی باری آتی ہے، تو ہماری جیب میں سے کتنے روپے نکلتے ہیں، کتنی قیمت نکلتی ہے، کتنے پیسے نکلتے ہیں ہم لوگوں کی جیب میں سے؟ 1000 2000، زیادہ سے زیادہ 3000، او بہت زیادہ میں مانتا ہوں کوئی ہو سخی دل تو زیادہ سے زیادہ 5000 دے دیتا ہے، یعنی کہ نعوذ باللہ، ہم لوگوں کے دلوں میں امام کی حیثیت اس شخص سے بھی، اس لڑکی سے بھی، یا ان خاتونوں سے بھی زیادہ کم ہے جو جوتا چراتی ہیں، کیونکہ ان کو تو جوتا چرانے کے بدلے 10-20 ہزار روپے مل رہے ہیں، اور یہاں امام کو، یہاں نکاح پڑھانے والے حافظ صاحب کو، امام صاحب کو، مولوی صاحب کو کتنے دیتے ہیں ہم لوگ نکاح پڑھانے کے؟ 4000 5000، زیادہ سے زیادہ بتا رہا ہوں 4000 5000 آپ لوگوں کو، ورنہ اب تو 1100 2100 یہ چل رہا ہے۔ یعنی جو سب سے اہم کام ہے نکاح میں، وہ کام کروانے والے کو ہم لوگ صرف 2100 روپے دیں، کیا ہوتا ہے؟ حالانکہ جو علماء نے، بزرگوں نے، مفتیان کرام نے کتاب میں مسائل لکھے ہیں، فتوے لکھے ہیں، وہ یہ لکھا ہے کہ اگر کنواری عورت کا نکاح پڑھایا جا رہا ہے تو اس کی اجرت نکاح پڑھانے کی 25000 روپے ہے، اور اگر کسی ایسی خاتون کا نکاح پڑھایا جا رہا ہے جس کا پہلے ہو چکا ہو، پھر اس کی طلاق ہو چکی ہو، یا اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہو، پھر اس کا دوسرا نکاح پڑھایا جا رہا ہو، تو اس کے نکاح کی اجرت جو لکھی گئی ہے وہ 12500 روپے ہے،
یہ نکاح کی اجرت کتابوں میں لکھی ہوئی ہے جو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ فی الحال جو اس کی قیمت بنتی ہے وہ یہ ہے۔ تو میرے محترم بزرگ و دوستو، ان باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ جہاں ہمیں پیسے خرچ کرنے چاہیے وہیں پر خرچ کریں، فضول خرچی بالکل نہ کریں، بہت زیادہ ہو رہی ہے ہم لوگوں کی شادیوں میں۔ تو اور جہاں نہیں خرچ کرنے چاہیے وہاں بالکل نہ کریں، اور جہاں خرچ کرنے چاہیے وہاں خوب خرچ کریں۔ خرچ کرنے کی جگہ ہے وہ ہیں جہاں خرچ کرنے سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگ و دوستو، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے حکم کے مطابق اور اپنے نبی کے طریقے کے مطابق نکاح اور شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری زندگی ہمیں اپنے حبیب کے، اپنے محبوب کے طریقے پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔